بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں خدا نخواستہ کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو یا اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس گناہ سے روکیں۔ نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے، نہ اس مجلس سے اٹھیں نہ ان کو اس گناہ سے روکیں، تو اگرچہ ہم خود وہ گناہ نہ بھی کریں تب بھی ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ والا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب جس مجلس میں کسی مسلمان کی برائی بیان ہو رہی، کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا، تو ہم کیا کریں؟ ہم ان لوگوں کو کہیں، ارے بھائی، خرابیاں کس میں نہیں ہوتی؟ عیبوں سے کون بندہ ہے جو صحیح و سالم ہو؟ اس دھرتی پر انسانوں میں سوائے انبیاء کے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو آپ جس مسلمان کی برائیاں بیان کر رہے ہو، اس میں تو یہ خوبیاں بھی موجود ہیں۔ یقیناً ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے، بلکہ کوئی کافر بھی ہو تو کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر بھی موجود ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک کوئی ایسا انسان پیدا کرے جس میں کوئی بھی خوبی نہ ہو۔ تو مسلمان میں تو کافر کے مقابلہ میں زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو، آخرت کو مانتا ہے۔ تو ہم اس مسلمان کی کوئی نہ کوئی خوبی لوگوں کے سامنے بیان کریں، الغرض اس کی عزت کا دفاع کریں۔ اب کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا کتنا بڑا عمل ہے، سنیے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالی روز قیامت اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔